اتنے کم ٹائم میں آر ڈی کو بائی تک کرنے کی بات پہنچی کیسے؟ کیا ان 2022 اے پی کے سے ریلیٹڈ ویب سائٹ رینک ہو سکتی ہے؟ واٹس یور ایکسپیرینس اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ ابھی تک کچھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، دس از اسماعیل بلاگر ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جب میں پوڈ کاسٹ کی اس دنیا میں نہیں آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو کہ آن لائن کام کر رہے ہیں اور اس کے تھرو جو ہے وہ لوگ کے ساتھ وہ علم شیئر کر رہے ہیں اور وہاں سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. لیکن جب میں اس پوڈ کاسٹ کی دنیا میں انٹر ہو گیا تو آئی ریئلائز کہ یار ہمارے یہاں تو بہت بڑے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ انٹروورٹ ہے اور سامنے نہیں آتے یا سامنے آنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا کام ہے پیسہ کمانا اور اپنی لائف کو جینا. بٹ ہم کہاں پہ ان لوگوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ آج ہی اس طرح کا ایک ستارہ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو کہ عامر شہزاد کے نام سے جانا جاتا ہے. آن لائن فیلڈ میں کب آیا، کتنے کمانے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنیکس جس کے تھرو وہ اس فیلڈ میں اتنا تیزی کے ساتھ آگے گیا اور مہینے لاکھوں روپے کمانے لگا، وہ ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کرے گا کافی ڈیٹیل کے ساتھ. تو میں ویلکم کرتا ہوں عامر کو اس پوڈ کاسٹ میں. ویلکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ یہاں انوائٹ کیا، اس قابل سمجھا. تو بیسیکلی میرا جو جرنی ہے وہ میں آج شیئر کرتا ہوں. اس میں یہ تھا کہ 2017 کے اندر میں نے سب سے پہلے یوٹیوب جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا. تو یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کی ریزن کیا تھی، وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ملتان سے بلونگ کرتا ہوں. ملتان کا ایک سٹی ہے، قصبہ ٹائپ ہے، بستی ملوک، جہاں پہ جو ہے نا وہ میں رہتا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی کہ میں نے ایف ایس سی جب کی، ایف ایس سی کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے نا فری تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ یوٹیوب چینل جب میں نے سٹارٹ کیا تو وہ اس میں یہ چیزیں تھیں کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں دیکھی یوٹیوب کی کہ لوگ یہاں سے پیسے کماتے ہیں. بیسیکلی میرا تب یہ نہیں تھا کہ پیسے کمانے کا کوئی بھی ایسا ویسا نہیں تھا کہ پیسے کمانے ہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے یوٹیوب آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتا تھا کہ لوگ کیسے ویڈیوز بناتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں ان کی ویڈیوز پہ. تو اسی طرح جو ہے نا یوٹیوب سٹارٹ کیا. تو بھائی نے مجھے جو ہے نا سب سے پہلے آئیڈیا جو بیسیکلی مجھے دیا تھا وہ میرے بھائی نے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب اس چیز کا آئیڈیا دیا کہ یوٹیوب ہے، یہاں پہ آپ کام کرو، تو اب کام کرنے کا تو انہوں نے بول دیا، باقی چیزوں کی مجھے نہیں تھا کوئی بھی آئیڈیا کہ کس طرح یہ سب کچھ کرنا ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے تیمور پردیسی صاحب کا جو ہے نا وہ کورس دیا. تو میں نے اس کورس کو فالو کیا، سارے کا سارا اس کا کورس دیکھا. اس میں کافی چیزیں ایسی تھی جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ میں نے ڈسکس کر کے جو ہے نا وہ اس طرح سیم ٹو سیم ان کی ویڈیو دیکھ کے، جی میل اکاؤنٹ تک مجھے بنانا نہیں آتا تھا تو وہ بھی سب کچھ وہاں سے دیکھ کے، یوٹیوب سے ہی جو ہے نا وہ ان کی ویڈیو سے دیکھ کے، تیمور بھائی کی ویڈیو سے دیکھ کے سب کچھ میں نے وہ جو ہے نا وہ وہاں سے کر لیا. اچھا گڈ. عامر مجھے بتائیے گا، آپ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی. انشاءاللہ ابھی ہم بلاگنگ کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ بلاگنگ میں آپ نے جو مقام حاصل کیا ہے ماشاءاللہ سے میں کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس مقام پہ اس کم ایج میں پہنچتے ہیں. آپ جب اس فیلڈ میں آ رہے تھے تو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا تھا؟ آپ بہت امیر گھرانے سے ہیں، آپ بہت غریب گھرانے سے ہیں، آپ مڈل طبقے سے ہیں، اور آپ کی فیملی کا فیڈ بیک کیسا؟ جی سر، بیسیکلی فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہ تو ہم زیادہ اتنے امیر تھے نہ ہی غریب تھے، بس مڈل جو ہے نا وہ طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیملی جب میں نے کام یہ سٹارٹ کیا تو ان کا فیڈ بیک یہ تھا کہ بھائی نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، محمد طارق جو ہے نا وہ انہوں نے ہی سارا کچھ مجھے کہا. انہوں نے کہا بس آپ کام کرو، ٹھیک ہے، جس چیز کی ضرورت ہے بیسیکلی انہوں نے ہی مجھے سب کچھ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا، جو بھی چیز تھی. ٹھیک ہے، چاہے مجھے موبائل چاہیے تھا، اس کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے تھا، کچھ بھی تھا تو انہوں نے ہی مجھے جو ہے نا وہ ساری چیزیں پرووائڈ کی تھی. کیونکہ وہی بڑے تھے گھر کے تو انہوں نے ہی جو ہے نا ساری چیزیں مجھے پرووائڈ کی تھی اور ان کی فلی سپورٹ تھی. ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ میں نے یوٹیوب جو ہے نا سٹارٹ کیا اور اس چیز کو جو ہے نا وہ کنٹینیو رکھا. ویسے لوگوں نے تو بہت باتیں کی، فیملی کی سپورٹ تھی ہر طرف سے، پاپا کی سپورٹ تھی، باقی بہن بھائیوں کی سب کی سپورٹ تھی. صرف اور صرف باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی کے جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ جو ہے نا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بیسیکلی بہت سارے لوگ میرے جو ہے نا کلاس فیلوز جو تھے انہوں نے بھی بہت ڈی موٹیویٹ کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ایسے جو ہے نا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اسٹڈی کو چھوڑ کے. تو وہ جو ہے نا وہ آج ابھی تک وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور میں الحمدللہ جو ہے نا وہ ایک اچھے مقام پہ ہوں. دیٹس گریٹ. ابھی ہم اپنی بلاگنگ کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے جو بلاگنگ میں قدم رکھا وہ کہاں سے انسپائر ہو کہ کیا یوٹیوب سے آپ کو اس کا پتہ چلا؟ کس طریقے سے اس بلاگنگ کی انڈسٹری میں آپ ان ہوئے؟ جی بیسیکلی بلاگنگ جو ہے نا وہ میں نے کیسے سٹارٹ کی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بلاگنگ میں یوٹیوب پہ بیسیکلی ویڈیوز دیکھتا تھا کیونکہ میں یوٹیوب پر اب چینل تو میرا گرو ہو چکا تھا.
تو چینل گرو ہونے کے بعد اب یہ سوچ رہا تھا کہ یار کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے مزید، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ یوٹیوب چینل کافی زیادہ اچھا گرو ہو گیا تھا، تو ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز اپلوڈ ایک ایک کرنی ہوتی تھی، تو اس کے علاوہ باقی میرے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا تھا جو کہ میں ویسے ہی ویسٹ کر رہا تھا. تو اسی طرح جو ہے نا اسی چیز کا بھی آئیڈیا مجھے بھائی نے دیا، اور پھر میں نے بلاگنگ دیکھی کہ بیسیکلی بلاگنگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی تھا میں نے سرچنگ کی، سب کچھ کیا. اس کے علاوہ 2019 میں بیسیکلی میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی تھی، اور اس دور میں جو میں نے فرسٹ اپنی ویب سائٹ جو ہے نا وہ میرے پاس ابھی بھی ہے، جو میں نے پہلے کریٹ کی تھی، اور جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کی ارننگ بھی دکھائی ہے، جو 2022 کے اندر بھی جو ہے نا میرے پاس ابھی اویلیبل ہے. الحمدللہ آج تک اس کے ایڈسنس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا، اور ویب سائٹ میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عامر میں یہاں پہ کویشچن کرنا چاہوں گا. پہلے ہم ارننگ کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کی طرف جائیں گے، کیونکہ ایک نیوبی کی خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی بلاگنگ سے کتنا کمایا جا سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. کچھ کویشچن میرے پاس پیچھے سے ہے تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک ویب سائٹ سے، یا ابھی تک آپ جتنے بھی ویب سائٹ رن کر رہے، آپ کی منتھلی ایوریج ارننگ کیا ہے؟ اگر آپ آڈینس کے ساتھ شو کر سکے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی الحمدللہ. بیسیکلی بات جو یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ ارننگ جو ہے نا آن لائن فیلڈ کے اندر ارننگ اپ ڈاؤن جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. اگر میں ایوریج ارننگ کی بات کروں تو الحمدللہ جو ہے نا وہ اتنی ارننگ ہے منتھلی کہ اس ارننگ سے جو ہے نا وہ ہم ایک لگژری گاڑی جو ہے نا وہ بائی کر سکتے ہیں. اگر اس گاڑی کی بات کریں تو اس میں جو ہے نا وہ گرینڈی بھی آ سکتی ہے، یا ہونڈا سیوک بھی جو ہے نا وہ آ سکتی ہے. آپ ایزیلی ایک منتھ کی ارننگ سے جو ہے نا جتنی میری ایک منتھ کی ارننگ ہے جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا یہ بائی کی جا سکتی ہے. یہ آڈینس کہیں گے کہ بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو بات کرنے کو تو کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو چلیے گائز، میں آپ کو اسکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں، اور عامر کی آپ کو باقاعدہ لائیو ارننگ دکھاتے ہیں، تاکہ وہ فیکنس کا یا جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں اسکرین شاٹ ہے، اسکرین شاٹ نہیں دکھاتے، آپ کو ریئل ارننگ دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد میں عامر سے کچھ کویشچنس کروں گا، ٹپس اینڈ ٹیکنیکس پوچھوں گا. اتنے کم ٹائم میں آڈی کو بائی تک کرنے کی بات پہنچی کیسے؟ لیٹس گو ٹو دا مین اسکرین. جی تو فرینڈ یہاں پہ دیکھیے، آپ لوگوں کو میں لائیو پروف دکھا رہا ہوں اپنی ویب سائٹس کا. ایڈسنس میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ میری یسٹرڈے کی ارننگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے جو ہے نا وہ ایڈسنس کے اندر بیلنس آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا ہے. اس کو آپ خود ہی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں، اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں PKR کے اندر. یہ $. ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ریفریش کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پیج کو میں نے ریفریش کیا ہے، اور میں آپ کو مزید اپنی ارننگ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ میرے دس منتھ ارننگ، کیونکہ اس میں ارننگ اپ ڈاؤنس ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ میں رپورٹس کے اندر جا کے آپ لوگوں کو لائف ٹائم ارننگ دکھاتا ہوں. یہ جسٹ میری ایک ویب سائٹ ہے جس کی ارننگ جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لاسٹ 3 ایئر پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور اپلائی کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے جتنی بھی ارننگ ہوگی وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو ہے نا وہ $2,83,000 جو ہے نا وہ میں نے ارن کیے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 جو ہے نا ایئر کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے پاکستانی بنتا ہے. تو یہ میری جسٹ ایک ویب سائٹ ہے. اس طرح کی میری بہت ساری APK سے ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے. ماشاء اللہ عامر، آپ نے اپنی ارننگ دکھا دی، اور میرے خیال میں اگر ایک بندہ بلاگنگ کے فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بڑی موٹیویشن نہیں ہو سکتی. مطلب اگر اس کے بعد بھی ایک بندہ یہ کہے کہ یار میں شروع کہاں سے کروں، تو میرے خیال میں اس بندے کو جو ہے نا جاب سے ہی شروع کرنا چاہیے. یہ وہ بندہ نہیں ہے کہ جس کے اندر موٹیویشن کسی اور چیز سے آئے گی. یعنی کہ آپ مہینے کے $20,000-30,000 کما رہے ہیں، پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لے تو یہ کم از کم 60 لاکھ 50 لاکھ تک بات جاتی ہے. پاکستان میں شاید ہی کوئی جاب ہو، شاید ہی، کہ جو آپ کو اتنی کم ایج میں اتنی ارننگ دے سکے. تو عامر مطلب کبھی غرور نہیں کیا؟ جی بیسیکلی غرور جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ پاک کو بھی نہیں پسند، تو اس لیے جو ہے نا وہ غرور کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ صرف اللہ پاک کا کرم ہے، ان کا شکر ہے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اتنا رزق دیا. تو اس لیے ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم غرور کریں گے تو جو ہے نا وہ آپ جتنا اوپر جاتے ہیں، اگر آپ غرور کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں بھی جو ہے نا وہ اللہ پاک آپ کو نیچے جو ہے نا وہ گرا سکتے ہیں. اس لیے میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے، کبھی بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ جتنی مرضی اللہ پاک آپ کو سکسیس دیں، کچھ بھی دیں، بٹ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی غرور نہیں کرنا. ریسنٹلی ہی کچھ لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی تکبر اور غرور جو ہے وہ ایک ذات کے لیے ہے جو کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اچھا، میں عامر اب آتے ہیں ٹیکنیکل نالج کی طرف. آپ نے اپنا جب پہلا بلاگ بنایا اس میں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں نا ایک نیوبیز کے مائنڈ میں کہ بھائی کس چیز پہ جاؤ، امیزون کی طرف جاؤ، ایڈسنس کی طرف جاؤ، APK ویب سائٹس کی طرف جاؤ. وہ کلیئرٹی کہاں سے آئی؟
اور دوسری بات آپ نے کس نیش کو چوز کر لیا اور پھر اس نیش کے حوالے سے ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن بھی کرنے جا رہے ہیں. جی بالکل. اصل میں میرا جو ٹاپک تھا یوٹیوب چینل کا وہ ٹیک سے ریلیٹڈ تھا, اے پی کے سے ریلیٹڈ, اینڈرائڈ ایپس وغیرہ جو ہے نا وہ ریویو وغیرہ کرنا, اس طرح کی ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں میرا جو چینل تھا. تو اس لیے میرے مائنڈ میں پھر وہی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے, میں نے اگر بلاگ بنایا تو میں نے اے پی کے کو چوز کیا, تو اے پی کے ہی پہ ہی میں نے جو ہے نا وہ کام کو کنٹینیو. مطلب آپ نے کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں کیا, بس آپ نے بلاگ بنایا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں یہ وہ نہیں تھا کہ بھائی کی ورڈس کی والیوم کیا ہے, بس آپ نے کہا بھائی میں نے ایک پی کے پر ہی کام کرنا ہے. جی بالکل. گڈ. یہ تو آپ نے بڑا آسان کر لیا, ہم تو اس پہ کافی زیادہ زور دیتے ہیں. سو اے پی کے سے ریلیٹڈ آپ نے ویب سائٹ بنائی, کس طرح اے پی کے سے ریلیٹڈ, مطلب یہ اے پی کے ہوتا کیا ہے؟ اے پی کے بیسیکلی آپ کے پاس ایک اینڈرائڈ جو ویب سائٹ, جتنی بھی اینڈرائڈ ایپس جو ہے نا وہ آپ کے پاس پلے اسٹور پہ جاتے ہیں. پلے اسٹور پہ کوئی بھی چیز اگر آپ ایک موبائل یوز کر رہے ہیں اس میں ساری کی ساری ایپس یوز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, واٹس ایپ ہے وہ بھی ایک ایپس ہے, سارے کچھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایپس ہی ہیں. تو اینڈرائڈ ایپس سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہے نا وہ اس کے بلاگ وغیرہ کو جو ہے نا میں نے اس پہ کیا کنٹینیو. تو اس میں یہ تھا کہ بیسیکلی میرے پاس تھوڑی سی جو ہے نا ٹریفک تھی. ٹریفک کس حساب سے تھی کہ میرے پاس پہلے لوگوں کے مائنڈ میں یہ آتا کہ یار ہم ٹریفک کہاں سے لائیں, یہ ساری چیزیں. تو میرے پاس ایک سورس تھا یوٹیوب, کیونکہ میں ایپ کو وہاں سے ریویو کرتا تھا, وہ اسی ایپ کو میں وہاں پہ جو ہے نا وہ اس بلاگ کو لکھتا تھا اور وہاں سے مطلب اس کا لنک یوٹیوب پہ دے دیتا تھا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ سے میں نے ایسے کیا. ٹھیک ہے, اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ٹریفک آ جاتی تھی, مگر جو ہے نا باقی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بعد میں جو ہے نا وہ کنٹینیو کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب سے ٹریفک لاتے ہیں وہ آپ کے بلاگ کو رینک کرنے میں رول پلے کرتا ہے؟ بالکل. اگر آپ یوٹیوب سے کوئی بھی اگر آپ نے ایک نیا آرٹیکل لکھا ہے, ٹھیک ہے, لکھنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ تھوڑی سی ٹریفک دے دیتے ہیں. یوٹیوب کی ٹریفک جو ہے نا وہ تقریباً ٹھیک ہے سیف رہتی ہے ایڈسنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اگر آپ فیس بک سے دیتے ہیں تو بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, ایڈ لمٹ آ جاتی ہے اور بھی بہت سارے مسئلے جو ہے نا وہ ایڈسنس کے اندر آ جاتے ہیں. عامر, میں ایک نیوبی ہوں, میں اے پی کے سے ریلیٹڈ ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں, مجھے کی ورڈس کا آئیڈیا نہیں ہے, مجھے کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. کیا ان 2022 اے پی کے سے ریلیٹڈ ویب سائٹ رینک ہو سکتی ہے؟ کویشچن نمبر 1, رائٹ. اینڈ اگر رینک ہو سکتی ہے, مجھے ایگزیکٹ اسٹیپس چاہیے کہ مجھے ڈومین لینا ہے, ہوسٹنگ لینا ہے, ڈیزائن لینا ہے اور پھر کنٹینٹ لکھنا ہے. مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیں ڈیٹیل سے. جی بالکل. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ کنٹینیو کر سکتا ہوں, اس کو رینک کر سکتا ہوں یا نہیں. بالکل. اے پی کے سائٹس جو ہے نا وہ اب آپ خود دیکھیں اس چیز کو کہ اینڈرائڈ ایپ آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس موبائل ہے, ایک بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. ٹھیک ہے, اس نے اینڈرائڈ ایپ اپنے موبائل فون کے اندر انسٹال کرنی ہے. آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ جو ہے نا وہ ہر موبائل فون کے اندر ایک ایک نہیں ہے, لوگوں نے 3 انسٹال کیے ہوئے, آپ کو پتا ہے. جی. ٹھیک ہے, اور ان کے موڈ ورژن بھی ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی اے پی کے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ موڈ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ویب سائٹس کو, ٹھیک ہے, وہ آپ جلدی رینک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پلے اسٹور کے اندر تو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہی ویب سائٹس جو ہے نا وہی جو اپلیکیشنس ہیں وہ آپ کو ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں. اے پی کے سے ریلیٹڈ آپ نے بہت ساری ویب سائٹس دیکھی ہوں گی, کافی اچھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ رسپانس آ رہا ہے لوگوں کی, کافی ویب سائٹس رینک ہیں. اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کام اسٹارٹ کیا اور جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ رینک ہو گیا. اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگتا ہے. اچھا عامر, آپ نے کہا کہ ہم موڈ ڈالتے ہیں, مطلب ایسے ایپس جو کہ پلے اسٹور پہ نہیں ہوتے, کیا مطلب کہ وہ پلے اسٹور پہ نہیں ہوتے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایپس کو جو ہے نا وہ جو ڈیولپرز ہوتے ہیں, جیسا کہ ایک واٹس ایپ ہے, میں آپ کو ایک بہت ہی آسان دوں گا جو ہر بندے کو پتہ ہوگی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ جسٹ مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے, اور ہر جو واٹس ایپ یوزر ہے وہ جانتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک سمپل واٹس ایپ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پلے اسٹور سے, اس کے اندر پرائیویسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ فیچر جو ہے نا وہ بہت کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح وہ بھی ایک واٹس ایپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ ڈیولپرز نے اس کو جو ہے نا موڈیفائی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایسے موڈیفائی کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ ایکسٹرا فیچرز جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیے ہوتے ہیں پرائیویسی سے ریلیٹڈ. جیسے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کال نہ کرے واٹس ایپ پہ, ٹھیک ہے, اسپیسیفک بندہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یار مجھے کال نہ کرے واٹس ایپ پہ, تو آپ کو واٹس ایپ کے اندر یہ فیچر نہیں ملتا, بٹ موڈ کے اندر آپ کو وہ فیچر مل جاتا ہے. تو کیا یہ ایک عام انسان کے لیے پرائیویسی سے ریلیٹڈ اس میں مطلب سیکیورٹی ریزنز نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ موڈیفائی ہوتے ہیں, اور یہ بہت لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ موڈ یوز کریں. تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ سمپل جو ہے نا وہ واٹس ایپ ہے اس کو یوز کریں, اور جو موڈیفائی ہے اس میں آپ کا ڈیٹا بالکل بھی سیکیور نہیں ہے. ڈن. سو ہمارے پاس جو ہے اے پی کے سے ریلیٹڈ ہمیں پتہ لگ گیا کہ بھائی چلے ہم کریک ورژن ہو گئے یا اے پی کے یا موڈیفائی ورژن جو ہے نا ایپس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں, ان کو ریویو کرتے ہیں, اس میں پھر ڈاؤن لوڈ کا لنک ہوتا ہے. تو یہ ایپس جو ہے یہ کسی تھرڈ پارٹی کی سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں یا ہم ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے جی ڈرا میں ڈالتے ہیں, ڈراپ باکس میں ڈالتے ہیں؟ ہم ویسے جو ایپس ہوتی ہیں وہ
پلے اسٹور کے اندر بھی اویلیبل ہو. ہم اس کو اس طرح نہیں لکھتے کہ جیسے کہ ایک ویب سائٹ ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اپنی آڈینس کو, کہ بیسیکلی ایسے نہیں کرنا کہ جیسے کہ پلے اسٹور کے اندر ایک اپلیکیشن ہے, اس کا ہم نے اس کو ریڈ کیا, جیسے کہ اس کا ریویو اس نے بتایا ہوا, اس کے یوزز وغیرہ, اس طرح نہیں ہم جو ہے نا وہ اے پی کے پہ کام کرتے. بیسیکلی ہم وہاں پہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ چلتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی ایپ ہے جس کے تھرو ہم واٹس ایپ کے ڈیلیٹڈ میسج کو ریکور کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے اب کیا کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں لکھنا کہ ڈیلیٹڈ, جیسے کہ ہم واٹس ڈیلیٹڈ, ایک ایپ ہے واٹس ڈیلیٹڈ, ٹھیک ہے, پلے اسٹور کے اندر اس کا نیم واٹس ڈیلیٹڈ کے نیم سے. اب ہم نے سیم ویسے ہی نہیں کر دینا, ہم نے وہاں پہ ایک آرٹیکل لکھنا ہے ہاؤ ٹو ریکور واٹس ایپ ڈیلیٹڈ میسیجز. اوکے, ٹھیک ٹھیک. اب اس میں جا کے ہم نے نیکسٹ, میں آپ کو آرٹیکل کا بھی بتا دیتا ہوں. صحیح. تو اس میں کیا لکھنا ہے, سب سے پہلے ہم نے واٹس ایپ کے بارے میں لکھنا ہے کہ واٹس ایپ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے یہ ڈیٹیل لکھنی ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ ریکوری کیوں پیش آتی ہے, کس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ریکور کرنے ہیں میسج, کیوں ڈیلیٹ ہو گئی, یا اس طرح امپورٹنس جو ہے نا وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے. ایک ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس بتانا ہے کہ یہ ایپ ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, اس طرح آپ اس کو کر کے آپ آسانی سے جو ہے نا وہ اپنے میسیجز کو ریکور کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ, اوکے, اور لاسٹ میں آپ لنک دے دیتے ہیں. جی بالکل, لاسٹ میں وہ ایپ کا لنک دے دیتے ہیں, یا وہ پلے اسٹور کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل, وہ آپ پلے اسٹور سے بھی دے سکتے ہیں, یا پرائیویٹ آپ گوگل ڈرائیو پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو کر کے اپلوڈ, یا جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ اپلوڈ کر کے اس کا لنک دے سکتے ہیں. ڈن. تو ہمارے پاس اے پی کے کا جو نیش ہے وہ ہم نے فائنل کر لیا, ٹھیک ہے. میں بلاگ بنا رہا ہوں, میں پرسنلی آپ سے کویشچن دینا چاہتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ مجھے کیا کرنا ہے, اے پی کے از فائنل, میں اسے ریلیٹڈ ویب سائٹ بناؤں گا, کنٹینٹ کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, ڈومین ہوسٹنگ ڈیزائن, اس کا کیا سین ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے ڈومین, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو اس کا نیم چوز کرنا ہے. او یس, مین جو چیز ہے وہ آپ نے اے پی کے سے ریلیٹڈ, جیسے کہ آپ نے کوئی شارٹ نیم, جو ہے نا وہ آپ, اگر آپ سوشل ٹریفک لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو شارٹ نیم چوز کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ادروائز آپ کوئی بھی اے پی کے سے ریلیٹڈ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, ایزیلی میموریبل نیم. جی بالکل, ایزیلی ہو, جو ہر بندہ ایزیلی اس کو گوگل پہ سرچ بھی کر سکے, یا اس طرح چیزیں, مطلب نیم اس کا بہت ایزی ہونا چاہیے. شارٹ نیم 2 ورڈنگ پہ ہو, جیسے کہ اے پی کے ٹپس .com یا اس طرح کچھ بھی, apkking.com. بالکل apkking.com, جو آپ کو بھی اب ملے گی نہیں. صحیح. سو نیم میں نے چوز کرنا ہے. سپوز مجھے نیم سجیشن نہیں مل رہی, تو اس وقت میں آڈینس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ لین ڈومین سے یا گوگل میں سرچ کر لیں ڈومین سجیشن ٹولز, جس سے آپ جہاں پہ آپ اے پی کے لکھیں گے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ سجیشنز آ جاتی ہے, اور آپ وہاں سے ایزیلی جو ہے نا کوئی اچھا سا نیم پک کر سکتے ہیں. چلیں, نیم بھی ہمارا پک ہو گیا ڈومین کا. ہوسٹنگ وغیرہ ڈیزائن کا تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں, آپ اس پہ زیادہ سوچتے ہیں, کام کرتے ہیں, یا بس کہیں سے بھی اٹھا لیا؟ نہیں, ہوسٹنگ کے لیے آپ نیم چیف کی ہوسٹنگ جو ہے نا وہ میں یوز کرتا ہوں بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ ساری سیٹ اپ کر کے, ورڈ پریس انسٹال وغیرہ کر کے, ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیٹنگز آپ کو ڈفرینٹ, یہ آپ یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. یہ چیزیں ساری میں نے یوٹیوب سے سیکھی. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کسی کا کوئی کورس بائی کیا یا نہیں, جس چیز میں مجھے جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹی پیش آتی تھی, میں یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا تھا. یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب, گوگل, جہاں پہ جا کے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے, آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ چیک کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ, میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ اگر آپ سے ایک ڈور اوپن نہیں ہو رہا تو آپ یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ہاؤ ٹو اوپن اے ڈور, وہ بھی آپ کو مل جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, ہاؤ ٹو ڈرنک واٹر, اس کا بھی آپ کو آنسر اویلیبل ہے. تو عامر, آپ نیم چیپ کی ہوسٹنگ اینڈ ڈومین ریکمینڈ کرتے ہیں. ڈیزائن کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, کون سا تھیم کہاں کا ہونا چاہیے, فری, پیڈ؟ میں بیسیکلی جی پی پریمیم یوز کرتا ہوں, جنریٹ پریس. اے پی کے سے ریلیٹڈ سائٹس پہ وہ بالکل فٹ رہتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لائٹ تھیم ہے. اب ظاہری سی بات ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی سائٹ, میں یہی بات کہتا ہوں کہ لوگ سائٹس بنا لیتے ہیں, پھر اس کی کیئر نہیں کرتے. سائٹس کو بیسیکلی بچوں کی طرح پالا جاتا ہے, بہت زیادہ اس کی کیئر کی جاتی ہے ہر لحاظ سے. ہر روز اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. اگر آپ کی ٹریفک آ رہی ہے تو آڈینس کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو. تو اس لیے جو ہے نا وہ ویب سائٹس اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کی کیئر کرنی ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ ویب سائٹس کے اندر بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں. ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں جس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو چلیے گائز, عامر نے تو آپ کو اپنی سجیشن بتا دیا. آپ نیم چیپ سے ہوسٹنگ اینڈ ڈومین لے سکتے ہیں, جو کہ انتہائی کم پرائز پہ پڑتا ہے. میرے خیال میں 4-5 ہزار روپے کے اندر جو ہے آپ کا دونوں آ جاتا ہے, اور ساتھ میں SSL بھی آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک میں ان کو آفر بھی دینا چاہوں گا کہ سپوز اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ویب سائٹ کا پورا کام ہو جائے, بس ان کو ریڈی میڈ ویب سائٹ ملے, تو یو کین بائی ہوسٹنگر ہوسٹنگ فرام مائی لنکس, جو کہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے, ود اسماعیل بلاگر کوپن کوڈ, جس سے آپ کو اور بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا. اینڈ جب آپ میرے لنک سے ہوسٹنگ بائی کریں گے تو اس کے ریٹرن میں عامر, میں ان کو اپنی طرف سے کمپلیٹ جنریٹ پریس کا پریمیم تھیم پلس بیک اپ پلگ ان پلس
WP Rocket जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन है, प्लस RankMath या कोई भी SEO प्लगइन हो गया, और उसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी रिलेटेड तमाम तर प्रीमियम प्लगइन इंस्टॉल करके दूंगा। क्या लगता है आपको कि पैकेज कैसा है? बिल्कुल ज़बरदस्त पैकेज है। अगर आप मुझे देंगे तो मैं भी इसको डेफिनेटली यूज़ करूँगा। उसमें ये होता है कि भाई इनकी जो है ना 50-60 हज़ार रुपये की कॉस्ट बढ़ जाती है और हर चीज़ इनको प्रीमियम मिल जाती जी है। बिल्कुल। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इन्हें स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा डोमेन होस्टिंग डिज़ाइन सब कुछ हो गया, बेसिक हम लोगों ने सेटिंग कर ली। अब ज़्यादा कस्टमाइजेशन करते हैं या बस जो आपने इंस्टॉल कर लिया बेसिक सी सेटिंग कर ली एंड बस दैट्स इट? नहीं, मैं उसकी जो है ना वो अच्छे से जो है ना वो अपने माइंड के मुताबिक, बेसिकली अगर आपके पास स्किल है ना, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आपने बाकी चीज़ें आप खुद देखते हैं। अब ये नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट्स है उसको जो है ना वो बस आर्टिकल लिख दिया, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताया कि वेबसाइट्स को जो है ना वो बच्चों की तरह रखना पड़ता है, उसकी सारी केयर करनी पड़ती है। तो उसका जो थीम है उसकी सारी सेटिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें मतलब कि वो उसके अंदर आ जाती हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो कि पीछे से आया है, मतलब जी। उधर से आया है, सही है। क्वेश्चन ये है कि आप कीवर्ड्स के काम करते हैं या बस आप कंटेंट लिखते हैं? नहीं, कीवर्ड्स पे भी काम किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हाउ टू कीवर्ड्स को भी जो है ना वो मैं चूज़ करता हूँ। जैसे कि आपको पता है हर बंदा जो जाके सर्च करता है उधर गूगल पे भी सर्च करता है या यूट्यूब पे भी सर्च करता है, वो हाउ टू यूज़ करता है, राइट। ठीक है। मेरे एक APK वेबसाइट पे कीवर्ड रिसर्च का जो तरीक़ेकार है वो कौन सा आप यूज़ करते हैं? आप कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और उसके साथ साथ कौन सा टूल आप यूज़ करते हैं? कीवर्ड्स के लिए बेसिकली मैं जो है ना वो टूल तो कोई भी नहीं यूज़ करता असल में। ये उसमें जो है ना वो एक्सपीरियंस जो है ना वो माइंड के मुताबिक मैं मोस्टली चीज़ों को जो है ना वो टारगेट करता हूँ कि बस वो एक ना अल्लाह पाक की तरफ से। बेसिकली मैं एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूँ कि मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, वो जो है ना माशाल्लाह। वो मैं बेसिकली अपने मेरे दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रही होती है वो बस जिस तरह आ जाए तो वो मैं उसी चीज़ को जो है ना वो असल में मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। तो यार ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इस पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए कि हाफिज़ कुरान के साथ साथ हम समझते हैं ना कि भाई दुनिया में पैसा आएगा उसके बाद दीन देखेंगे, ये देखेंगे। आमिर ने दीन को भी कंटिन्यू रखा है, उसके साथ साथ साइड पे भी काम कर रहे हैं। बट एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन इस वक्त मेरे माइंड में आ रहा है, फिर इसको आगे लेके जाएंगे। द क्वेश्चन इज़, APK वेबसाइट पे हम जो कंटेंट लिखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये अनएथिकल है या इल्लीगल है या इस्लाम में हराम है? नहीं, बिल्कुल भी। क्यों इस्लाम में क्यों हराम है? क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर हूँ, मैंने उसको प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, किसी बंदे ने उसको क्रैक करके डाल के और डाल दिया है और दूसरे बंदे ने उस पर कंटेंट लग के रैंक करवा दिया है, तो मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे ना। ज़रूरी वो देखिए उस बंदे ने भी तो उसमें कुछ मेहनत की है, ठीक है। बाकी ये हराम, ये तो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता है कि इस ऑनलाइन फील्ड में आप भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो है ना वो जो ना ये लोग हराम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने सोचा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने किया हुआ, ज़रूरी नहीं है आप क्रैक पे ही काम करें। ओके, मैंने तो सिर्फ आपको एक चीज़ बताई है ना, एक चीज़ की एक आइडिया दी है। ठीक, मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट की तरफ आ रहा था कि सपोज़ आप जो करते हैं वो क्रैक पे काम होता है या जो है आप ऐसे प्राइवेट सॉफ्टवेयर या प्ले स्टोर के ही सॉफ्टवेयर को रिव्यू करके उनके लिंक देते हैं? मोस्टली प्ले स्टोर्स के जो सॉफ्टवेयर होती हैं इनको ही हम रिव्यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिकवर व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेजेस, जी, ठीक है। तो वो मतलब प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ होता क्या है, वो हमारी जो है ना वो APK से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं कि हमने डायरेक्ट भी तो उस चीज़ को देना होता है। मैं अगर आप यूट्यूब की ट्रैफिक की बात करूं तो हमने यूट्यूब की जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट हमने लिंक दे दिया गूगल प्ले स्टोर को, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास ऑडियंस है, हम उस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे ब्लॉग से होके अगर उधर आता है तो वो उससे हमें भी कुछ फ़ायदा होता है। नाइस। तो हम पहुंच गए हैं अभी कंटेंट राइटिंग तक से है, वेबसाइट हमारा रेडी हो गया है। कौन से बेसिक प्लगइन्स हैं जो कि आप मस्ट यूज़ करते हैं? प्लगइन जो है ना वो बेसिकली मैं SEO के लिए जो है ना वो योस्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है ना वो WP Rocket जो आप कह रहे हैं, ठीक है, वो भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, यस, वो यूज़ करता हूँ। बाकी जो है ना वो जेटपैक तो आपको पता है कि वो सब ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है ना वो क्लासिक विजेट्स और बाकी जो सिंपल वो सारे उसमें आ जाते हैं, जो बेसिक एक ज़रूरत होती है हर साइट्स की। तो वो और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये आपको ऐसे नहीं पता लगेगा कि सपोज आप डायरेक्टली स्टार्ट लेते हैं तो आप कहेंगे यार मुझे तो 10 के 10 प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। नहीं, आप 2-3 इंस्टॉल कर लो, जब आप काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया होगा कि मुझे ये भी प्लगइन चाहिए। आमिर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के हवाले से कि एक वेबसाइट पे ज़्यादा प्लगइन
ہونے چاہیے یا کم پلگن ہونے چاہیے؟ نہیں، اسپیڈ آپٹیمائزیشن میں کیا اس کا کردار ہے؟ نہیں، زیادہ پلگ ان نہیں ہونے چاہیے. پلگ ان کم سے کم آپ رکھیں تو وہ بیسٹ رہتے ہیں آپ کے لیے. آپ کی سائٹ آپٹیمائز رہتی جی ہے، بالکل. سیکیورٹی رسک نہیں ہوتے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کانٹینٹ رائٹنگ، ٹھیک ہے، ویب سائٹ میرا بن گیا ہے، اب میں کانٹینٹ رائٹنگ پہ آ گیا ہوں، کی ورڈز بھی میرے لو کمپٹیشن وٹ ایور میں اس کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں. کانٹینٹ رائٹنگ کہاں سے کیسے کرتے ہیں؟ کمپیٹیٹر کو فالو کرتے ہیں؟ واٹس دا پروسیس؟ یہ بیسیکلی ایک سیکریٹ چیز ہے جو میں اس چیز کو جو ہے نا وہ خود اپلائی کرتا ہوں، جو میں آج اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی چیز سے نہیں سیکھا تھا، خود میرے مائنڈ میں آیا کہ مجھے ایسے ہی جو ہے نا وہ آرٹیکل لکھنا ہے. اوکے. وہ کیسے؟ اب فار ایگزامپل ہم نے کسی بھی چیز پہ آرٹیکل لکھنا ہے تو اس کو گوگل پہ جا کے میں سرچ کرتا ہوں. میں اپنی چیز بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو سرچ کرتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ٹاپ پہ جتنے بھی آرٹیکل آ رہے ہوتے ہیں ٹاپ پیج پہ، تو میں نے سارے آرٹیکلس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چیز، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اس ایک چوز تو کر لیا ہم نے آرٹیکل، اس میں ہم نے لکھنا کیا ہے، اس کو ہم نے زیادہ ورڈنگ میں لے کے جانا ہے، کیسے ہم کریں، کیا کچھ کریں اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں لے کے. تو وہ اس طرح میں باقی جو ہے نا وہ ریڈ کرتا ہوں. پھر وہ جب آپ ریڈ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر آرٹیکل کے اندر ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو مکس کر کے بھی آپ جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ کے مطابق جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں. سو بیسیکلی وٹ یو ڈو از کہ آپ اپنے آپ کو آڈینس کی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اور ٹاپ 10 پیجز کانٹینٹ کو دیکھ لیتے ہیں، ان میں سے جو لوپ ہولس ہوتے ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر کور کر لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. زبردست، ہو گیا، بہت اعلیٰ. سو پورے مہینے کا کتنا کانٹینٹ لکھا جاتا ہے نارملی؟ اب چونکہ بلاگنگ سے ریلیٹڈ ہے تو میں کویشچن نکال رہا ہوں تاکہ آڈینس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. پورے مہینے کتنا کانٹینٹ لکھتے ہیں؟ اسٹارٹ میں اگر آپ کی نیو ویب سائٹ ہے تو آپ کو ڈیلی لکھنا پڑے گا. اوکے. ہر روز لکھنا پڑے گا. اگر آپ کے کچھ آرٹیکل رینک ہو جاتے ہیں تو آپ ویک میں 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، اسی طرح مطلب کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر یہ کہ آپ کنٹینیو کریں اس چیز کو. ڈن، بہترین ہو گیا. انٹرنل لنکنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے حوالے سے عامر کا طریقہ کار کیا ہے؟ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لحاظ سے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈس، سوری کی ورڈس جو ہے نا وہ اس کو رپیٹ، جو ایک کی ورڈس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو 2 سے 3 بار میکسیمم جو ہے نا میں رپیٹ کرتا ہوں اس آرٹیکل نیچرل طریقے سے. ٹھیک ہو گیا. اور امیجز اینڈ یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں یا نہیں؟ بس جو لکھا؟ نہیں، میں صرف امیجز ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ میں خود ہی کریٹ کرتا ہوں. اس پہ اوپر سائٹ کا لوگو وغیرہ ساری چیزیں وہ مطلب کہ وہ خود ہی فوٹو شاپ کے اندر جو ہے نا وہ اگر میں نے کچھ لکھا ہے میں لے لیتا ہوں فوٹوز، کیونکہ آئیڈیا مجھے ہے فوٹو شاپ کا یہ ساری چیزیں، تو وہ ڈفرینٹ فوٹوز لے کے گوگل سے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اچھا سا جو ہے نا وہ بنا کے اس کی امیج، فیچر امیج وہ لگا دیتے ہیں. عامر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دن بدن جو ہے نا ہر چیز میں امپرومنٹ آ رہی ہے، نئے نئے فیچرز آ رہے ہیں. بلاگنگ جو ہم سٹارٹ میں کرتے تھے کتنا مشکل ہوتا تھا ایک بلاگ کو بنانا، اس کو مینٹین رکھنا. رائٹ ناؤ جو ہے بڑا ایزی ہو گیا ہے. آٹو کلک سے آپ پورا ویب سائٹ بلڈ کر لیتے ہیں. ہر کمپنی جو ہے نا ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہے. آپ نے کانٹینٹ رائٹنگ کا سنا ہوگا، مینول کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ کانٹینٹ رائٹنگ تھرو AI ٹولس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. واٹس یور ایکسپیرینس اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس؟ ابھی تک کچھ کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل بھی میں اس کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کیا، اور میں یہی کہوں گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے مائنڈ سے لکھیں، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے نا آپ کو سکسیس ملے گی انشاءاللہ. سو ابتہار جو اس سے پہلے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آلریڈی، ہی از ورکنگ آن AI ٹولز اینڈ ہی از گیٹنگ سکسیس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ٹولس کا یوز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، یہ بیسیکلی ٹولز ان کے لیے جن کو انگلش نہیں بھی آتی، موسٹلی وہ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جن کو انگلش کا ایشو ہے وہ لکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن اس سے رائز ہو گیا، بھائی مجھے انگلش نہیں آتی لیکن میں اسٹل بلاگنگ میں چاہتا ہوں، تو اٹ مین میں بلاگنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے بلاگنگ. AI ٹولز آپ کو بہت زیادہ ڈفرینٹ مل جاتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اس کو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک میں بتا دیتا ہوں، ورڈ AI ٹول جو ہے نا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں، پیڈ ہے تو اس کو، وہ بھی ایک اچھا ٹول ہے. عامر، بہت سارے کنٹینٹ میں دیکھتا ہوں جو کہ مطلب جس میں ریفریزنگ ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو AI ٹولس ہے یا جو ری رائٹنگ ریفریزنگ ٹولس ہے فری میں بھی ملتے ہیں، ان سے ویب سائٹ رینک ہو جاتی ہے؟ اس سے تقریباً کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، 10% تک چانسز ہوتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. مطلب لانگ ٹرم چلنے کے چانسز نہیں پتا، چلا نہیں چلا تو بس دیٹس گریٹ، زبردست ہو گیا. ایڈسنس اپروول
ایک ویب سائٹ کو چلانے کے لیے اسپیشلی اے پی کے کی میں بات کروں گا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ڈاؤن لوڈ کے بڑے بڑے بٹن نظر آتے ہیں. تو کیا آپ صرف ایڈسنس پہ کام کرتے ہیں؟ یہ ڈاؤن لوڈ کے بٹن کا کیا سین ہے، یا کوئی پرائیویٹ نیٹ ورک ہے جس کو آپ جوائن کر کے اپنی ارننگ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں بیسیکلی ایڈسنس یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایڈسنس سے میری ویب سائٹس اپروو ہیں جو بھی میں یوز کر رہا ہوں. تو ایڈسنس سے اس میں ڈاؤن لوڈ کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاؤن لوڈ بٹن تو وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ لنک دیا ہوتا ہے آپ نے ایپس کا، تو وہ بیسیکلی اس لیے ڈاؤن لوڈ. تو آپ ایڈسنس کے علاوہ کسی دوسرے ایڈ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا، تو جو اے پی کے میں بڑے بڑے وہ بٹن نظر آتے ہیں وہ نارملی مجھے ایڈسنس پہ نہیں ملتے، تو وہ کوئی آپ پرائیویٹ ایڈ نیٹ ورک ہے، وہ ایڈس کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ نہیں، بالکل بھی. جو آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ کے بٹن جو آتے ہیں بڑے بڑے، وہ بیسیکلی یہ ایڈسنس کے اندر آتے ہیں. نہیں، اکثر وہ آپ جب لنک پہ کلک کرتے ہیں نا تو آپ کی تھرڈ پارٹی اوپن وہ ہو جاتی ہے، رائٹ، اور آپ کو دوسرے سائڈ کی طرف لایا جاتا ہے، بٹلی وغیرہ کے لنکس، شارٹ لنک. جی جی جی، وہ مجھے سمجھ نہیں آتی اے پی کے میں یہ کیا سین ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ انہوں نے کوئی اور جو ہے نا وہ کیا ہوگا. ایڈسنس کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ ایڈسنس کے اندر موسٹلی ایپ سے ریلیٹڈ ہی لنکس آتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ انسٹال کا آ گیا، جیسے کہ اسپوٹیفائی ایپ یا کچھ بھی اس طرح کی ایپس وغیرہ جو ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ کو ملتا ہے. اگر میں ایک آرٹیکل لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اگر واٹس ایپ سے ریلیٹڈ آرٹیکل لکھا تو وہاں پہ واٹس ایپ سے ریلیٹڈ ہی ایڈس شو ہوں گے آرٹیکل کے اوپر. گوگل اسی سے ریلیٹڈ ہی ایڈس کو مطلب کہ شو کرے گا. ہم اس پہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ آئے تو وہ اسی سے ریلیٹڈ ہی ایڈز آتے ہیں. اس پہ پھر کلکس وغیرہ جو ہے نا وہ زیادہ آ جاتے ہیں پہلے کی نسبت. اے پی کے ویب سائٹ پہ اسماعیل کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، بٹ اس سے ڈر ہے کہ کہیں آفیشیل ویب سائٹ کی طرف سے ان کو نوٹس نہ ملے. عامر کو ابھی تک کوئی نوٹس وغیرہ ملا ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل بھی کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا چینج کریں، پھر آپ کی سائٹس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو کسی قسم کا کوئی نوٹس ملے گا، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہاؤ ٹو کے اندر اس چیز کو لے کے آئیں، تو وہ جو ہے نا وہ آپ اس میں زیادہ ایکسپلین کر کے ان کو بتاتے ہیں. ان کو بیسیکلی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری ایپ کا ریویو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو ہم جو ہے نا وہ ان سے زیادہ، جیسے کہ اگر انہوں نے دیا ہوا ہے تو ان سے اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا وہ اس کو بیسیکلی یو آر ہیلپنگ دیم ان بائی پروموٹنگ دیئر کانٹینٹ، رائٹ. اچھا عامر، میں اس چیز کو بس اب وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں صرف یہ ابھی تک جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے اے پی کے کا جو میرے مائنڈ میں ہے وہ ہے کریک ورژن سافٹ ویئر. عامر نے جو میرے مائنڈ میں ڈالا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ پلے اسٹور کے ایپ کو ہی صحیح طریقے سے اس کو شیئر کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن لکھ کے، اس کی پروز اینڈ کونس کو آپ لے کے آئے، اور پھر اس کو لنک کروا دے ود دا آفیشیل اسٹور جو کہ پلے اسٹور ہے، یا سپوز ان کا پرائیویٹ کوئی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. سو جو کنسیپٹ تھا وہ بھی میرا کلیئر ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، ایک ہوتا ہے کریک ورژن، ایک ہوتا ہے آلریڈی پلے اسٹور پہ پڑے ہوئے ٹولس کو اچھے طریقے سے آڈینس کے سامنے پیش کرنا اور اس کو ڈفرینٹ کی ورڈس پہ رینک کروانا، اور یا سپوز جو ہے نا دو ایپس کا آپس میں مقابلہ کرنا، ورسز وغیرہ. تو آپ اس پہ کام کرتے ہیں؟ جی نہیں، اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں. اے پی کے میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر دو ایپس ہیں، جیسا کہ اب جو ہے نا وہ اس کی آئی فونس کی اپڈیٹ آئی ہے سافٹ ویئر کی، ٹھیک ہے، آپ پرانے کو لے کے نئے کے ساتھ جو ہے نا وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس طرح ایپس کو بھی آپ جو ہے نا کمپیئر کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن بھول گیا، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ جو کنٹینٹ کا لینتھ ہوتا ہے اس پہ آپ کا کیا وہ ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ تقریباً میں جو لکھتا ہوں وہ جو ہے نا وہ 1000 ورڈ سے زیادہ ہی جو ہے نا وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 1000 سے زیادہ ورڈ. اور یہ کنٹینٹ آپس میں انٹر لنک ہوتا ہے یا نہیں، بس لکھ رہے ہیں؟ نہیں، بس. اچھا، انٹرنل لنکنگ آپ نہیں کرتے؟ نہیں، انٹرنل لنکنگ جو ہے نا بہت کم مطلب کہ کی جاتی ہے اس کے اندر. اور واٹ اباؤٹ بیک لنکس؟ بیک لنکنگ تو میں جو ہے نا وہ نہیں کرتا. بس میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ اس چیز کے اندر جو ہے نا اگر ٹریفک آپ تھوڑی سی سوشل چاہیے تو آپ میرے پاس یوٹیوب چینل ہے، میں اس سے جو ہے نا وہ اس چیز کو کر دیتا ہوں. اینڈ دا لاسٹ کویشچن از کتنی انویسٹمنٹ ریکوائر ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اور کتنے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے، بلاگنگ کے اندر بیسیکلی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے. پیسے کا اتنا نہیں ہوتا اس کے اندر. بیسیکلی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی اگر ارننگ کر رہا ہوں تو میری انویسٹمنٹ صرف میرا ٹائم اس میں انویسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بس صرف ہوسٹنگ اور ڈومین کے پیسے جو ہے نا اس کے رینیو کے پیسے، یہ جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. ایک بلاگ میں فیلئر کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ فیلئر کے چانسز وہ آپ خود بناتے ہیں. ہمارا مائنڈ جو ہے نا، اگر آپ سوچیں گے کہ یار کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. بہترین. تھینک یو سو مچ عامر.
بہت اچھا لگا آپ سے بلاگنگ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر کے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو میرے مائنڈ میں اے پی کے سے ریلیٹڈ کچھ ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے ہیں، اور میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ بن جاؤں ایفیلیٹ مارکیٹنگ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، لیکن اس اے پی کے نیچ میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بھی انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ افتخار نے آج دا مائنڈ میرا بنایا ہوا تھا. آپ ان کا انٹرویو لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں. ہی از آلسو ورکنگ اے پی کے سائٹس ان ماشاء اللہ سے کافی اچھا کما رہے ہیں. عامر ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں میرے خیال میں، زیادہ تر آپ کے ساتھ ہی ان کی ڈسکشن چلتی ہے، وہ اس حوالے سے آپ جو ہیلپ وغیرہ چاہیے ہو تو جتنے بھی کویشچن میرے مائنڈ میں آ رہے تھے اور ایک نیوبیز کے لیے تھے، وہ میں نے کوشش کی کہ عامر کے ساتھ اس حوالے سے وہ کویشچن میں نکال سکوں، اینڈ آئی ہوپ سو کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں. عامر اس انٹرویو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میرا ایک کویشچن ہے کہ جو اے پی کے ویب سائٹس ہیں ان پہ ایڈ لمٹ کی بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں، اور نارملی ہمیں بھی کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کو تو میرے خیال میں بہت زیادہ لوگ کانٹیکٹ کریں گے. یہ ایڈ لمٹ ہے کیا، کیوں آتی ہے، اور اس کی سلوشن کیا ہے؟ بیسیکلی ایڈ لمٹ جو ہے نا وہ آپ کی سائٹس پہ موسٹلی اے پی کے سائٹس پہ ایڈ لمٹس بہت زیادہ آتی ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جن کے پاس زیادہ سوشل ٹریفک ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ جو ہے نا وہ ایڈ لمٹس کے چانسز ہوتے ہیں. اس میں آپ کے ایڈس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے ایڈس کہاں کہاں لگائے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈ پلیسمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے آرٹیکل کے اندر، آپ کی ویب سائٹ کے اندر. اگر آپ اس کی ایڈ پلیسمنٹ کو اچھے سے مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس. باقی لوگوں نے بہت ساری ٹرکس بتائی ہوں گی ایڈ لمٹ سے ریلیٹڈ، میں نے بھی ان چیزوں کو فیس کیا ہے کہ ایڈ لمٹ جو ہے نا اس کو کیسے ریموو کیا. جہاں تک کہ میرا ایکسپیرینس ہے ایڈ لمٹ کو جو ہے نا وہ ریموو کرنے کا، 7 days کے اندر الحمدللہ میری جو بھی سائٹس پہ ایڈ لمٹ لگتی ہے 7 days کے اندر وہ ریموو ہو جاتی ہے. وہ بیسیکلی ان کا سسٹم ہوتا ہے آٹو سسٹم میں جو بھی سائٹس ان کے پاس آتی ہے، ریبوٹک سسٹم ہوتا ہے، وہ اس کو ایڈ لمٹ لگا دیتا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی سائٹ ریویو ہوتی ہے 1 week کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ایڈ لمٹ کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ادروائز وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کی سائٹ پہ ایڈ لمٹ آتی ہے تو اس کا ایک بیسٹ سلوشن یہ ہے کہ آٹو ایڈس کو آپ آف کر دیں. جیسے ہی ایڈ لمٹ کا آپ کو نوٹیفیکیشن یا میل آتی ہے تو آپ آٹو ایڈس کو آف کر دیں. اور اس کے علاوہ جو ہائڈر پہ آپ نے ایڈ لگایا ہوتا ہے، موسٹلی لوگوں نے لگایا ہوتا ہے جو کہ میں بھی اکثر اس کو یوز کرتا ہوں، وہ والا ایڈس بھی اگر آپ بند کر دیں اور آٹو ایڈس بند کر دیں 7 days کے اندر، انشاءاللہ آپ کی ایڈ لمٹ جو ہے نا وہ ریموو ہو جائے گی. بہترین. یہ کویشچن میرے پاس بہت زیادہ آتا تھا اور آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل سے آنسر کر لیا. جسٹ لاسٹ کویشچن، عامر کے پاس اس وقت کون سی گاڑی ہے، اور یہ گاڑی آپ نے بلاگنگ منی سے لی ہے یا کسی اور فیلڈ سے؟ گاڑیوں کی اگر آپ بات کریں تو جو ہے نا وہ بہت سارے کویشچنز اس ٹائپ میں کہ جو ہے نا میرے مائنڈ میں بھی آ رہے ہیں. ویسے بیسیکلی لوگ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ اتنی سکسیس آپ کو ملی اتنی سی ایج میں، ٹھیک ہے، آپ غلط کام کی طرف نہیں گئے. کیونکہ لوگوں کے پاس جب اس ایج میں آ جاتے ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو میچور ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی میرے پاس 2 گاڑی ہیں، اور یہ گاڑیوں کا جو ہے نا وہ یہ ایک جو نشہ ہے وہ مجھے ایک قسم کا، جیسے لوگوں کو اسموکنگ کا یا کسی اور چیز کا نشہ ہوتا ہے نا، تو میرے ساتھ یہ سسٹم ہے کہ مجھے گاڑیوں کا نشہ ہے. اور مجھے ایسا نشہ ہے کہ جو بھی نیو ماڈل آتا ہے، ٹیوٹا کا ہو یا پھر ہونڈا کا ہو، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو ہے نا وہ میں بائی کر لیتا ہوں. میرے پاس 2 ہیں ابھی. ایک فارچونر لیجنڈر ہے، اسی سال میں نے وہ بائی کی ہے. میرے پاس ہونڈا سیوک 11 جنریشن جو کہ نیو ماڈل آیا، بہت کم لوگوں کے پاس ہے، وہ بھی میرے پاس جو ہے نا وہ ہے. وہ بھی میں نے اسی سال لی. دونوں گاڑیاں میں نے اسی سال لی ہیں. لاسٹ میرے پاس جو ہے نا وہ ٹیوٹا کی تھی، ٹھیک ہے، رائٹ. الٹس. اور یہ دونوں گاڑی آپ نے بلاگنگ جی ارننگ بالکل، سے؟ میں نے بلاگنگ سے لی. اور میں نے جو اسلام آباد میں گھر بائی کیا ہے وہ بھی بلاگنگ کی ہی پیمنٹ سے بائی کیا تھا. واو. تو گائز اور کیا چاہیے؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ جو ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ میرے خیال میں عامر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، کیونکہ جو اس کا ایکسپیرینس تھا وہ اس نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. عامر لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ نیوبیز کو آپ کی کیا سجیشن ہوگی؟ میں بیسیکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، چھوڑیں اس چیز کو. اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ اسکل سیکھیں. آپ بجائے اس کے کہ ٹک ٹاک پہ اسکرول ڈاؤن لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے ان کو لائک کر کے ان پہ کومنٹ کرنے پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. بہتر وقت ہے، جس طرح پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے، 240 پہ ڈالر پہنچ گیا ہے. تو اسی طرح اب جو ہے نا وہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ڈالر کمانا ہوگا. اور ڈالر کہاں سے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے؟ وہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. آن لائن فیلڈ ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، بلاگنگ ہے، یوٹیوب ہے، اور بہت ساری چیزیں، فائبر وغیرہ، سارا کچھ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری جو ہے نا وہ سب سے ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی جو ہے نا وہ پیرنٹس کوئی دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف جو ہے نا وہ لازمی لائیں آن لائن فیلڈ کی طرف، کیونکہ اس چیز کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہے اور جو ہے نا وہ آپ اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں اس کے تھرو.
تھینک یو ویری مچ عامر ونس اگین. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اسپیشلی جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب دو فیلڈ کے بندے ملتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے. اور کہتے ہیں نا خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے تو دیوانے دو. سو آج وہی لگا مجھے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. سو بیسیکلی تمام سر گفتگو کا جو ایک آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آن لائن فیلڈ کے لیے نہ آپ کو ایج کی لمٹ ہے، نہ تعلیم کا کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ نیکسٹ اسٹوری جو ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ ایک ایسے بندے کی ہے جو کہ ایک ایسی جگہ سے بلانگ کرتا ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کی، نہ اس کے پاس موبائل میں پیسے ڈالنے کے انٹرنیٹ کے لیے پیسے ہوتے تھے. وٹ ایور وہ اسٹوری آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں. سو شروعات کرنا ہے، اینڈ جہاں پہ آپ کو ایشو آتا ہے تو learnonline.p کے جہاں پہ فری کورسز آپ لوگوں کے لیے بنوائے ہیں. اسماعیل بلاگر یوٹیوب چینل، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو پورا کورس مل رہا ہے. شروع کر لے. اپنے مائنڈ کو سمجھائیے گا کہ بس آپ کا بہت ہو گیا، اب میں نے کام کرنا ہے. کیونکہ اگر کام نہیں کریں گے تو بلیو می نہ آپ کو فارچونر ملنے والا ہے، نہ آپ کو آڈی ملنے والی ہے، نہ آپ نے گھر بائے کرنا ہے، اور ایسے ہی آپ کی داڑھی سفید ہو جائے گی اور آپ یہی ارمان کرتے رہ جائیں گے کہ کاش اس ٹائم میں نے اسٹیپ اٹھایا ہوتا، کاش اس ٹائم میں نے محنت کی ہوتی تو آج اس لیول پہ نہ ہوتا اور اس بندے کو دیکھ کے میں پشیمان نہ ہوتا کیونکہ محنت کی ہوتی. کویسچن کیجئے گا اپنے آپ سے. یہ کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.